لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 936، تبلیغی کام اور اکابرین کی سرپرستی۔ مفتی اعظم حضرت کفایت اللہ صاحب تاثرات۔ تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات۔ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اور دارالعلوم۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تبلیغ کام اور اکابرین کی سرپرستی۔ سن 1360 ہجری میں قصبے نوح میں ایک بڑا تبلیغی اجتماع ہوا۔ میوات کی سرزمین میں اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا۔ شرکائے جلسے کا اندازہ 25 سے 30 ہزار کا کیا جاتا ہے۔ یہ جلسہ جمعہ کے دن شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جمعے کی امامت سے شروع ہوا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ، جو اس اجتماع میں شریک تھے، فرماتے ہیں کہ میں 35 سال سے ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں شریک ہو رہا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا ایسا بابرکت اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔ مراد آباد کے ایک اجتماع میں حضرت دہلوی نور اللہ مرقدہ تشریف نہ لا سکے تو ان کی جگہ نیابت میں جناب الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب نے شرکت فرمائی۔ حوالے سوانح یوسفی۔ اس کے علاوہ آپ سے کئی بار اس مروجہ طریقے تبلیغ کے متعلق سوالات کیے گئے تھے، جن کے جوابات آپ نے بہت مدلل اور مفصل لکھے، جو آپ کے مجموعہ فتاوی کفایت المفتی میں درج ذیل ہے۔ چند سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کیا مروجہ طریقہ تبلیغ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی تھا؟ جواب، یہ تحریک اصل حقیقت کے اعتبار سے تو اسلام کی بنیادی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا، ان کے گھروں پر جا کر خود پہنچانا ہی اصل تبلیغ ہے۔ قرون اولیٰ میں ہر شخص بجائے خود یہ خدمت انجام دیتا اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو پیش نظر رکھتا، اس لیے اس وقت جماعتیں بنانے اور کسی نظام کی جداگانہ قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حوالہ، صحابہ کرام فردن اور کئی صحابہ مل کر یہ خدمت انجام دیتے تھے، مگر اس وقت یہ خدمت کلمہ پڑھانے اور نماز سکھانے کی صورت میں ہوتی تھی، یعنی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے اور نماز وغیرہ سیکھتے، قرآن مجید پڑھتے اور یاد کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فردن اور بعض کو دوسرے رفقا کے ساتھ تبلیغ اسلام اور تعلیم احکام کے لیے بھیجا۔ آج کل بدقسمتی سے مسلمانوں کو کلمہ صحیح یاد کرایا جاتا ہے اور ان کو گھیر کر مسجد میں نماز کے لیے لایا جاتا ہے۔ غیر مسلموں میں تبلیغ کے لیے جانے کا موقع ہی دستیاب نہیں ہوتا۔ ان نام کے مسلمانوں کی حالت اصلاح پذیر ہو تو پھر غیر مسلموں کی طرف توجہ کی جائے۔ حوالہ، فردن کے حوالے میں حضرت نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی اس کو موقت کر سکتے ہیں اور جماعت کی مثال میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، کیا تبلیغ فرض کفایہ ہے؟ جواب، فرض عین تو نہیں ہے، مگر فرض کفایہ ہونے میں شبہ نہیں ہے۔ حوالہ، ان الدعوت الاسلامیہ ونشرها فی آفاق العالم والامر بالمعروف والنہی عن المنکر من فروض الاسلام کفایہ۔ کیا مروجہ تبلیغ کو جہاد کہا جا سکتا ہے؟ جواب، جہاد کے تو ایک مخصوص معنی ہیں، یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے قتال کرنا، اور ظاہر ہے کہ یہ تحریک اس معنی کے لحاظ سے جہاد نہیں ہے۔ جہاد کے دوسرے معنی اللہ کے راستے میں کوشش اور ریاضت سے کام لینا، اس معنی کے لحاظ سے اس تحریک کو جہاد کہہ سکتے ہیں۔ اور آیت کریمہ انفروا خفافا وثقالا اور حدیث شریف لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ کے حکم میں اس کو داخل کر سکتے ہیں۔ کیا تبلیغ چھوڑنے پر
جہاد چھوڑنے کی وعید چسپاں کرنا صحیح ہے؟ جواب: ترک قتال کی وعید اس پر چسپاں کرنا صحیح نہیں۔ ہاں، ترک تبلیغ اور مداہنت کی وعید اس کے ساتھ متعلق ہوگی۔ نمبر 6، تبلیغ کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص ہے یا عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ جواب: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سے درجات ہیں، اس کا ابتدائی اور عام درجہ ہر مسلمان کے ساتھ متعلق ہے۔ نمبر 7، کیا ہر مسلمان کلمے کے صحیح مفہوم اور نماز وغیرہ کے مسائل کی تبلیغ کا محتاج ہے؟ جواب: اس کو تبلیغ کہا جائے یا ترغیب، اس کا کچھ فرق نہیں۔ کلمے کا بالاجمال قائل بھی اس کے صحیح مفہوم اور صحیح تلفظ کی تبلیغ کا محتاج ہے۔ اس طرح نماز کو فرض جاننے والا اور ماننے والا بھی احکام اور مسائل نماز کی تفصیلات کی تبلیغ کا محتاج ہے۔ حضرت امام الکبیر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت۔ دارالعلوم دیوبند کے انتظامی امور سے متعلق مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک وصیت تحریر فرمائی تھی، جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ دارالعلوم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہے۔ بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور کے ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی، لیکن بتواتر بزرگوں سے یہ سنا جاتا رہا کہ اس تحریر خاص میں امام الکبیر مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور وصیت نامے کے ان بنیادی باتوں کو قلم بند فرمایا تھا کہ جن پر آپ نے اس دارالعلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی، اور وصیت فرمائی تھی کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کے نظم و نسق کی باغ آئے وہ ان کلمات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ دارالعلوم نمبر مجریہ سن 1347 ہجری کے حوالے سے تحریر خاص کے مشتملات و مضامین کو نقل کرتے ہوئے مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ہند کے شاندار ماضی کے عنوان سے من جملہ دوسری دفعات کے اس دفعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، یعنی دارالعلوم کا تعلق عام مسلمان سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین و مددگار ہو۔ آگے اس مقصد کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے آخر میں یہ فرمایا کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے۔ اسی بنیاد پر آپ نے دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے اس سے منع فرمایا، یعنی مالی تعاون کے لائن سے دارالعلوم کا عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ حکومت یا کسی رئیس کی دوامی امداد پر یا تمستقل جائیداد کی صورت میں تعاون سے منع فرمایا تاکہ عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم کا باقی رہے۔ امام الکبیر مولانا قاسم صاحب نانوتوی سے بات سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے، یعنی فرمایا کرتے تھے دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی، لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا اس وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کے الفاظ منقول ہے۔ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذریعہ توجہ اللہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر، کارخانے، تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی، کارکنانوں میں باہم جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح عدل و انصاف میں غیر جانبداری اور رجوع اللہ مدرسے کی اصل پونجی اور وجہ تسمیہ ہے، اسے قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ صنعت و سیاست اچھی بھلی چیز ضرور ہے، لیکن مذہبیت اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ شے ہے۔ تجارت، سیاست، صنعت و حرفت
دین کے تابع ہیں اور دین و اسلام ان سب پر مقدم ہیں۔ سوانح قاسمی، اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قسط ابھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بات کر لیں یا اس کو بند کر دیں؟